جھوٹ یہ ایک بہت بری بلا ہے اور جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور جھوٹ یہ بہت بڑا ایک ناسور ہے، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا جو شخص ہے اس کا مقام دوسروں کی نگاہ میں گر جاتا ہے، اور جھوٹ کے بہت نقصانات ہیں جس کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں اور آپس میں نا اتفاقی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں ذلت اور خسارہ ہے، اور دنیا میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا اعتماد اور اپنا بھروسہ کھو بیٹھتا ہے۔ جو انسان جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان اس کو خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ اس کی وقعت، اس کی عزت گھٹ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اور حدیث اور قرآن کے اندر جھوٹ بولنے پر بہت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ جھوٹ بولنا حرام، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ایکون المؤمن جبانا؟ فقال نعم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے۔ فقیل له، پھر آپ سے پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا؟ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نعم۔ پھر آپ سے پوچھا گیا فقیل له ایکون المؤمن کذابا؟ فقال لا۔ آپ سے دریافت کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ یہ بہت بڑی بلا ہے اور وبا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا وایاکم والکذب، سنو، کان کھول کر سن لو، یاد رکھو، اور دلوں کے کان کھول کر سنو، جھوٹ سے بچو۔ فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالحزل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ چاہے وہ سیریس میں ہو چاہے وہ مذاق میں ہو، کسی بھی طرح درست و جائز نہیں ہے۔ تو جھوٹ ایک بہت بڑی بلا اور وبا ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے جھوٹ بولنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یہ ٹوٹے اور خسارے میں ہے، اور ان پر اللہ کی لعنت ہے، رسولوں کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے۔ یہ جھوٹ ایک وبا ہے، اس سے معاشرے میں بہت سارے مرض پیدا ہوتے ہیں، انسان اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے، اور یہ خاص کر جھوٹ کا ریشو ہماری خواتین، ہماری ماں اور بہنوں میں بہت زیادہ ہے۔ اگر کہیں کچھ عورتیں بیٹھ جائیں تو بس وہاں پر جھوٹ کے پلندے اور وہاں پر جھوٹی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بادشاہ نے اپنے کچھ درباریوں سے کہا تھا کہ جو درباری، جو میرا وزیر سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ کچھ لوگوں نے، اس کے درباریوں نے اپنی آرا پیش کری، فلاں نے یہ کرا، فلاں نے یہ کرا، فلاں نے، بادشاہ نے نکار دیا۔ آخر میں ایک درباری نے یوں کہا کہ ایک جگہ چند عورتیں بیٹھی تھیں اور سب وہ خاموش تھیں۔ بادشاہ نے کہا اس نے سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے، اس کو انعام دیا جائے۔ تو یہ جھوٹ ہماری خواتین، ہماری ماں اور بہنوں میں بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ انسان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به، ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جب جھوٹ بولتا ہے انسان تو اس کی منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ یہ جھوٹ تو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کفار مکہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے دشمن ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں، لیکن وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے۔
وہ بھی جھوٹ کو ناپسند کرتے تھے. ان کے یہاں بھی جھوٹ ایک مرض تھا, ایک عیب تھا. آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ پروان چڑھتا جا رہا ہے. ہماری خواتین تو دم نہیں لیتی, جھوٹ دھڑ دھڑ جھوٹ بولتی چلی جاتی ہیں. اور خاص کر وہ خواتین کہ ان کی شادی ہو چکی ہے, وہ اپنے شوہروں کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتی ہیں. اللہ اکبر. ایسی خواتین کو اپنا انجام سوچنا چاہیے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, سچ بول رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار, کہ جھوٹ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے, گمراہی انسان کو جہنم تک لے جا کر چھوڑتی ہے. تو تہیہ کریں جھوٹ نہیں بولنا. آج معاشرے کے اندر جھوٹ پروان چڑھ رہا ہے, اس لیے میں کہوں گا جو میری بات کو سنے کہ جھوٹ کے مفاسد کو بیان کیا جائے. جو جھوٹ ہے اس کو بیان کیا جائے کہ جھوٹ نہیں بولا کرتے. جھوٹ بہت بڑا عیب ہے, گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے. اس کو اللہ کے رسول نے کبھی پسند نہیں کیا. اللہ کے رسول کو بہت ناپسند تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جنت کے کنارے پر اس کا ایک مکان تیار کیا جائے گا. یہ جھوٹ سے بچنے کا ایک بہترین وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا بشارت دی ہے کہ جنت میں اس کا مکان بنایا جائے گا جو جھوٹ نہیں بولتا. اس کے بالمقابل سچ ہے. سچ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا, الصدق ینجی والکذب یہلک, کہ سچ انسان کو ہمیشہ نجات دیتا ہے, والکذب یہلک, اور جھوٹ انسان کو ہلاک و برباد کر کے چھوڑتا ہے. اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کبھی انسان کو, چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہماری والدہ فرمایا کرتی ہیں کہ ایک سچ 1000 جھوٹوں پر بھاری ہوتا ہے. انسان سچ بولے اس کا مقام الگ ہوتا ہے, اس کی پہچان الگ ہوتی ہے. لوگ اس کی قدر کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, اس کو بلند و بالا مقام عطا کرتے ہیں. اس کے بدِ مقابل جو جھوٹ بولتا ہے اس کا کوئی مقام معاشرے میں, کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوتی. اس کی ویلیو گھٹتی چلی جاتی ہے, اس کا مقام, اس کی عزت, اس کی قدر منزلت گھٹتی چلی جاتی ہے. اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کبھی انسان کو. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. اب جھوٹ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, جھوٹ بولنے والا ہے بالی کوئی بھی ہو, ہر کسی پر اللہ کی لعنت ہے. اس لیے تہیہ کریں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ, ہمیشہ سچ بولیں گے, چاہے ہماری گردن کٹ جائے لیکن ہم کبھی بھی سچ کا دامن نہیں چھوڑیں گے.